अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो माज़रत, इतने दिनों से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सका। बनाया तो मैंने काफ़ी दिन से हुआ है ये। मेरे वालिद साहब की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर सका। उसके लिए सबसे माज़रत। और दूसरा, जितने भी नए लोग हैं मेरे चैनल पे इस टाइम जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर रोज़ आपके लिए नए से नए शौक़ की वीडियोस बनाऊं और आपको एंटरटेन करता रहूं। और ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे। इनसे मेरा कम अज़ कम 10 से 15 साल पुराना ताल्लुक़ है। ठीक है, वैसे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुर्गों का शौक़ भी इनको है। ये आए थे जनाब, इनके पास आज विज़िट किया था। मुझे इनसे चाहिए थी एक पीली मुर्गी, क्योंकि मेरे पास एक पीला मुर्गा है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस बाकायदा देखते हैं तो आपको मेरा पीला जो मुर्गा है वो वीडियोस में नज़र आता होगा। उसके लिए मुझे मादी चाहिए थी, वो आगे आपको नज़र आ जाएगी। ये जनाब इनके घर का पट्टा था, ये इन्होंने अपने दोस्त के पास छोड़ा हुआ था। यहाँ से हमने पकड़ना था और बुरे वाला इनके जो दोस्त है उनके पास ये छोड़ना था, और वहाँ से एक और पट्टा इन्होंने पकड़ना था अपनी मुर्गियों के लिए। ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही प्यारे भाई हैं। उस्मान नाम है जी इनका। और ये जनाब हम बुरे वाला के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि मैंने वीडियो इसलिए तेज़ की है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो देखने में। ठीक है, और आप बोर भी ना हो। ये जनाब हम उस्मान भाई के डेरे पे पहुंच गए थे जी। सबसे पहले जाते ही गेट खोलने से पहले इस्तकबाल किया हमारा इनके कुत्ते ने, जो कि बड़ी दहशत और ख़तरनाक शक्ल वाला है। ठीक है, मैं तो गाड़ी से पहले निकला ही नहीं। मैंने इनको कहा कि पहले इसको कहीं इधर उधर करें तब मैं गाड़ी से बाहर निकलूँगा। ठीक है, तो ये इनके पास पूडल भी हैं माशाल्लाह। इनसे तो खैर डर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो छोटे छोटे थे, इन्होंने कुछ करना भी नहीं था। कर भी लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते। खैर, ये सामने इनका कुछ थोड़ा बहुत शौक़ खड़ा, बाकी गर्मी थी, आपको पता है इधर उधर निकले हुए होते हैं परिंदे। ठीक है, ये एक मुर्गा जो सामने आपको स्लेटी कलर का नज़र आ रहा था, ये भी हम साथ लेके गए थे, बुरे वाला देना था। ये मुर्गा जनाब अपना ये डॉगी है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये जैसे ही डोर उन्होंने ओपन किया तो भाईजान ये 120 की स्पीड से गाड़ी में आके लगा। मेरे तो त्राई निकल गया। मैंने कहा नहीं भाई, बाहर निकलना जब तक ये इधर उधर नहीं कर लेते। खैर, भाई का मैंने शौक़ देखा, इन्होंने रखे हुए थे अपना अल्सेशन भी रखे हुए थे, पाकिस्तानी असील भी थे, क्रास में भी थे, और किंग कबूतर भी थे जो मुर्गियों से भी बड़े होते हैं। ये शायद वीडियो में भी आपको नज़र आ जाएंगे। ये वो मादी, ये वो शाहकार है जो भाई ने मुझे गिफ्ट की है। ठीक है, ये मादी अभी देखें, इसके तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक, जहाँ तक मेरा तजर्बा है, इसके तकरीबन 99% जितने भी असीलों में पॉइंट्स होते हैं वो सारे ही इसके अंदर से। बहुत खूबसूरत मादी थी और बहुत ही पुराने असीलों में से, प्योर पाकिस्तानी। क्योंकि आपके भाई को प्योर पाकिस्तानी असीलों का शौक़ है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, क्रास वाले मुर्गे कभी भी नहीं रखता, क्योंकि मुझे उनका बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मादी मुझे बड़ी पसंद आई, बहुत पसंद आई। ये नीचे छोड़ के आपको दिखाता हूँ, इसका अपना स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। ये जनाब उनकी दूसरी मादी आ गई। ठीक है, ये भी प्योर पाकिस्तानी है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से अल्लाह देता है, शायद अल्लाह रखा, कोई शिकारी हैं बड़े नामी गिरामी, मुझे पूरा उनका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, अल्लाह देता खोकर उनके घर से ये मादी है भाई के पास पट्टी फिर रही है। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। भाई ने तो कहा था कि सारी आप बेशक पकड़ के चले जाए। मैंने कहा नहीं, जो चीज़ मैं एक लेने के लिए मैं वही लूँगा, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं लेके जाऊँगा। क्योंकि वो एक पंजाबी च मिसाल लोग कहते हैं कि अगर एक बंदा तुहानू हत्थ फड़ा रहा है ना, तो वो हद तक ही महदूद रहना चाहिए, पूरी बाह नहीं खा लेनी चाहिए। सो मैंने कहा नहीं भाई, मैं वही एक ही लेके जाऊँगा। ये मादी देख रहा था, ये जनाब पाकिस्तानी और शामो क्रास में थी। ये भी मादी अच्छी थी, पर क्रास वाला परिंदा मैं अपने आसपास भी नहीं भटकने देता, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों का शौक़ है। ये एक और स्लेटा पट्टा इन्होंने मुझे दिखाया, ये भी मुझे बोल रहे थे क्रास में, पर मुझे लग नहीं रहा था क्रास में। ठीक है, बट क्योंकि साथ जिसकी चीज़ होती है उसको ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है इस चीज़ का। ये वो कह रहे थे 100% क्रास में है, तो मैंने कहा भाई पसंद तो मुझे है, पर है क्रास में, तो ये मैं मुर्गियों में बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे पाकिस्तानियों का शौक़, और पाकिस्तानी ही मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि उनका शौक़ ही बहाल रखूं, बजाय ये दूसरे क्रास वगैरह डालने के। खैर, वहाँ से अभी ये दूसरी मादी उन्होंने मुझे दिखाई। ठीक है, ये भी उनकी होम ब्लड लाइन में सी ब्लैक मादी थी। ये भी बड़ी मुझे पसंद आई थी, पर मैंने कहा था अभी नहीं, नेक्स्ट चक्कर पे इंशाल्लाह जब वो छोड़ के जाऊंगा तब इनमें से मैं कोई और मादी लेके जाऊंगा। अगर मैं छोड़ के जाता हूँ, अगर वो मुझसे लेते हैं, बाकायदा उन्होंने मुझे की गिफ्ट है। पर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि अगर एक बंदा आपको चीज़ दे रहा है, उसने कह भी दिया गिफ्ट है, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज़ को चिपक जाओ। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं वापस करूँ। बहरहाल, ये उन्होंने पाकिस्तानी मुर्गा दिखाया मुझे। ये जो अब मैं पहले एक काली मादी लेके बैठा था, इससे पहले ये उसका पट्ठा मुझे बता रहे थे। ये जो पुराने टाइम पे मुर्गे होते थे ना पाकिस्तानी, बड़े बड़े मुंह वाले,
یہ مجھے تو انہی جیسا لگ رہا تھا، اور کہہ بھی رہے تھے کہ یہ انہی میں سے ہے۔ خیر بھائی کا شوق دیکھا، ماشاءاللہ سے پسند آیا سارا ہی۔ وہاں سے ہم نے ایک مرغی پکڑی، وہی جو پیلی میں نے آپ کو دکھائی۔ یہاں سے پھر آگے کا سفر جناب ہمارا سٹارٹ ہو گیا۔ برے والا میں ان کے کوئی اور دوست تھے، راشد بھائی ان کا نام تھا جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سفر ہمارا ابھی ان کے لیے، انہی کے پاس ابھی جا رہے ہیں راستے میں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی سے گپ شپ ہو رہی تھی شوق کے معاملے میں، کیونکہ میں ان سے کافی عرصے کے بعد ملا تھا۔ اور یہ جناب خیر سے ہم ان کی گلی میں پہنچ جائے ہیں۔ یہ ہم پورے بھاروں سے جا رہے ہیں بھائی، صاحب ظاہر شوق دیکھنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ برے والا مجھے نہیں پتہ کون سی جگہ تھی، میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ گیا تھا۔ تو مانی بھائی نے کہا تھا کہ ان کے پاس شوق بہت ہائی لیول کا ہے۔ یہ جناب ان کا شوق دیکھیں، یہ ایک مادی میں نے دیکھی، یہ بھی مجھے پسند ہے، بٹ جو یہاں سے مجھے چاہیے تھی یہ پیلی مادی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پیلوں کا شوق ہے بہت زیادہ۔ جو میں نے آپ کو فرسٹ مادی دکھائی عثمان بھائی سے لی تھی میں نے، وہ ابھی ماشاءاللہ میرے پیلے مرغے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور عثمان بھائی نے کہا تھا کہ یہ پیلی مادی بھی 4 سے 5 دن کے بعد آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ابھی یہ ایک پیلے مرغے کے ساتھ انڈے اتار رہی تھی، وہ مرغا بھی آپ کو دکھاؤں گا ہوپ فلی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پیلی مادی جو میں ابھی چیک کر رہا ہوں، اور وہ پیلا مرغا جو آگے ویڈیو میں آپ کو نظر آ جائے گا، وہ اور یہ میں ساتھ میں لے کے آؤں۔ آلریڈی میرے پاس ایک پیلا مرغا ہے، پر پیلوں کا شوق اتنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بس میرے پاس پیلے ہی رنگ ہو۔ تو یہ جناب دوسری مادیاں لے کے آ گئے تھے، کالے کلر کی تھی۔ یہ راشد بھائی سامنے بیٹھے، یہ مادیوں کا جو ہے شجرہ بتا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ مادیاں تو ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آئی تھی، یہ بھی بڑی بہت ہی خوبصورت تھی شیپ کے حساب سے، اور اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی پوائنٹس تھے مجھے تو پسند ہے۔ بہرحال جو مجھے مادی چاہیے تھی پیلی، وہ مجھے ایک وہ جو ہوتی ہے نا، جو پہلی نظر میں چیز پسند آ جاتی ہے، دل پہ لگے تو وہ چیز رکھنی چاہیے، وہ مادی تھی۔ تو بھائی نے کہا تھا کہ یہ 3 سے 4، یہ زیادہ سے زیادہ 5 دن میرے پاس پھرتی رہے، اس کے بعد بے شک آپ آ کے پکڑ جائیے گا، کیونکہ ابھی فی الوقت یہ انڈے اتار رہی ہے۔ مادی چیک کی بھائی، یہ بھی مجھے پسند آئی تھی، کیونکہ ماشاءاللہ باڈی شیپ اس کی اچھی تھی، کیونکہ آج کے ٹائم پہ جو مرغے اور مرغے جو آپس میں لوگ لگاتے ہیں نا، وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، ان کی باڈی سٹرکچر اچھی ہو، ان کی باڈی پہ کوئی گوشت نہیں ہونا چاہیے، بالکل پتلی شیپ میں ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل وہ ہیوی سائز جو ہے وہ صرف اور صرف بس شوق کے ہی رہ جاتے ہیں، لڑائی والے نہیں ہوتے۔ یہ پٹھا بھائی جان انہوں نے دکھایا، بہت ہی خوبصورت پٹھا تھا ماشاءاللہ، بٹ انفارچونیٹلی یا بدقسم جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک آنکھ سے کانا ہو گیا تھا۔ اور یہ دوسری انہوں نے مجھے چینی مادی دکھائی، یہ بھی مجھے اچھی لگی تھی، بٹ جو چیز دل کو لگتی ہے وہ صرف اور صرف وہی تھی جو فرسٹ میں آپ کو 2 مرغے دکھائیں، ان میں سے پیلے کلر والی مادی مجھے بڑی پسند آئی تھی۔ یہ گھر سے کال آ گئی تھی بار بار، کیونکہ لیٹ ہو گیا تھا بہت زیادہ۔ اور یہ وہ مرغا ہے جس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، پیلا مرغا مجھے بہت پسند ہے، یقین کریں میں نے پتہ نہیں تقریباً آدھے پاکستان کے مرغے میں نے دیکھے ہوں گے، پر ماشاءاللہ جو مضبوطیاں اس میں تھیں نا، میں کہتا ہوں کسی میں بھی نہیں ہوں گی، بہت ہی زیادہ مضبوط تھا۔ جہاں سے اس کو ہاتھ لگاتے تھے ماشاءاللہ ایسے لگتا تھا کہ کسی پتھر کو ہاتھ ڈال لیا ہے۔ یہ مرغا چیک کیا، عثمان بھائی دیکھ رہے تھے بار بار، ان کو پتہ چل گیا تھا بھائی یہ مرغا میرے دل میں لگ گیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے پیلوں کا شوق ہے۔ پیلا مرغا دیکھتے ہی میری تو ایک مسکراہٹ تھی نا، یقین کرے وہ ایک اس کا الگ ہی لیول تھا، کیونکہ جو چیز آپ کو پسند ہو وہی چیز آپ کے سامنے آیا تو انسان جو ہے نا بس بھائی کہتا ہے کہ یہ چیز بھی میرے پاس ہونی چاہیے۔ پھر رہا نہیں گیا، میں نے کہا چلے ایک اور ویڈیو بنائے اس مرغے کے ساتھ۔ ایک اور عثمان بھائی نے میری ویڈیو بنائی، مرغا ماشاءاللہ بہت ہی مجھے پسند ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ مرغا مجھے چاہیے، انہوں نے کہا آپ ابھی لے کے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ابھی نہیں، آپ ابھی مرغیوں کے ساتھ لگا کے کھڑے ہیں، جیسے فری ہوتے مجھے بتا دیجیے گا، میں لے کے چلا جاؤں گا۔ یہ مرغی وہی ہے جو مجھے پسند آئی ہے، کیونکہ ایک بار میں نے دیکھی، مجھے ان کو بولا کہ یار ایک بار پھر مجھے آ کے دکھائیں، وہ دوبارہ لے کے آئے۔ میں نے اس کو دیکھا، ماشاءاللہ میرے پاس جتنی بھی مرغیاں ہیں نا، ان کے جو چہرے ہیں میرے ہاتھ سے زیادہ لمبے ہیں۔ مجھے گول چہرے کے پرندے پسند نہیں ہیں بالکل بھی، لمبا چہرہ ہو، ٹھیک ہے، پتلی شیپ ہو ان کی، وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ خیر بھائی کا شوق دیکھا، شوق دیکھنے کے بعد ہم پھر آگے گئے۔ برے والا میں کو پیر تھے، ان کے دوست تھے، میں تو نہیں جانتا تھا، ان کے پاس شوق دیکھنے کے لیے گئے تھے، پر آگے وہ ہمیں ملے اس سینس میں نہیں، کیونکہ وہ کہیں گئے ہوئے تھے اپنے مریدوں کے پاس، تو ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی۔ خیر ان کے ڈیرے پہ ہم گئے تھے، مجھے بس کچھ پرندے وہاں پہ نظر آئے تھے، بٹ ٹو بی آنیسٹ مجھے ان میں سے کوئی پسند نہیں آیا۔ تو بس پھر وہیں سے کسی اور کے ڈیرے پہ گئے، ان کا کوئی دوست تھا، یہ ان کا مرغا جاوے کلر کا تھا، یہ ماشاءاللہ اچھا تھا، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے اس کی تعریفیں کی تھی، جس طرح انہوں نے بتایا، تقریباً میرے خیال میں اسی طرح کا تھا، پسند آیا تھا۔ خیر
تھا تھوڑا یہ بیچارہ پاؤں سے معذور تھا، تھوڑا سویلنگ تھی اس کے پاؤں پہ، لڑنے کے قابل بھی نہیں تھا اور مرغی بھی پوری طرح کراس نہیں کرتا تھا۔ یہ جناب ان کے ڈیرے پہ میں گیا تو تھا، بٹ تھوڑا شوق تھا ان کے ڈیرے پہ۔ چند گنے چنے پرندے پھر رہے تھے، 5 6 یا زیادہ سے زیادہ 7۔ ان میں سے ہمیں مادی پسند آئی تھی، یہ جو سامنے کھڑی ہے نا پٹھے کے ساتھ، یہ بلیک کلر والی، اس کا تو لیول ہی بھیا اور تھا اس کی۔ شاید میں نے پکڑ کے ویڈیو نہیں بنائی پر مجھے یہ بڑی پسند آئی تھی۔ ان سے ہم یہ بھی کہہ کے آئے تھے کہ نیکسٹ چکر پہ ہم آپ سے یہ لے کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ یہ پٹھا جو ہم پکڑ رہے ہیں نا، اس کی تعریفیں ہمیں بڑی ہو رہی تھیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، پکڑ کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بار بار ہمیں کہہ رہے تھے کہ پکڑ کے چیک کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کے بھائی نے پھر ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کیونکہ ایک بار جس چیز پہ ہم نظریں گاڑ لیں وہ پھر ہمارے ہاتھ سے جاتی نہیں ہے۔ پٹھا چیک کیا جی، مضبوط تو خیر ماشاءاللہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ جو چیز دکھنے میں اتنی پیاری نہیں نہ لگتی، اس کے اندر گیم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعد میں انہوں نے یہ پاکستانی مرغی دکھائی، بہت پرانی مرغی تھی، اس کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ الگ ہی مقام تھا، بہت خوبصورت تھی۔ اور باقی جو ابھی تک لوگ جڑے ہیں ویڈیو میں، سب سے ریکویسٹ ہے، بھائیوں سے اپیل ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازم پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو ملتا رہے اور آپ انٹرٹین ہوتے رہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے سے اچھا شوق دکھاؤں، اور یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا، تبھی میں بھائیوں کو شوق اچھا دکھاؤں گا اگر آپ مجھے پیار شو کریں گے۔ صاف ظاہر ہے ایک بندہ اگر آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے بدلے میں اس کو کچھ دیں۔ صرف اور صرف چاہیے آپ لوگوں سے آپ کا پیار محبت، آپ سبسکرائب کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز جس بھی طرح کی پسند ہے، میں آپ کو وہ دکھایا کروں گا۔ یہ مرغی جناب پکڑ کے ہم نے چیک کی، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، بڑی اچھی تھی، مضبوط تھی، خوبصورت تھی۔ عثمان بھائی کو بھی پسند آئی ان پورے شوق میں سے، مجھے بھی یہی پسند آئی۔ خیر انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم ہم اس کو آ کے لے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ یہ مرغی جو ابھی میں پکڑ کے کھڑا ہوں نا، یہ ماشاءاللہ بہت پیاری تھی، مضبوط تھی، اس کی نلیاں بڑی پیاری تھیں، اس کے جوڑ بہت مضبوط تھے، اس کا جو چہرہ ہے وہ بہت خوبصورت تھا، چھوٹی آنکھ تھی بھائی، چھوٹا نور تھا آنکھ کا، اور آنکھ کے اندر کالے کالے ٹکے تھے۔ ٹھیک ہے، خیر یہ میں نے چھوڑ دی دل پہ پتھر رکھ کے، باقی سپورٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔